سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی۔ طلاق ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ مرد کمپرومائز نہیں کرتا، اور مرد حضرات عورت کے ساتھ شکوہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے طلاق کی؟ علم دین سے دوری، جہالت، غصے پہ قابو نہ پانا اور قوت برداشت کا کم ہو جانا۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سے، حلال کاموں میں سے طلاق جو ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ سسرال کی باتیں میکے میں جا کے کرتی ہے، پھر ہمارے بڑے اپنا رول صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو، بالآخر 3 مہینے، 6 مہینے یا سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد تو وہ ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں پہ تو ہماری نظر ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی خامیوں پہ نظر رکھتے ہیں، خوبیوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ عورت یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس نے مجھے یعنی جھوٹے وعدے کیے، بات کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ اور مرد حضرات کی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو عورت کو ایک حد تک برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خوبی اور خامیوں کے ساتھ قبول کرے۔ ایک میں نے حکایت پڑھی تھی، انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ یہ سننے کے بعد اگر آپ نے سبق لیا تو انشاءاللہ آپ کا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوا کرتی تھی، تو بیوی جو ہے اپنے میکے آ گئی، ماں کے گھر آئی، اور سب کو پتا تھا، ان کے رشتہ داروں کو بھی، آس پڑوس والوں کو، کہ ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ تو ماں کے گھر جب بیوی آئی تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہتی، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں، دل چاہتا ہے میں اس کو مار دوں، اپنے شوہر کو۔ تو پھر کہتی ہے کہ میں اگر اس کو مار دوں گی تو میرے کو تو جیل ہو جائے گی، میں مار بھی نہیں سکتی۔ تو ماں نے کہا کہ ایسا کرو، اس کو پوائزن دے دو، زہر دے دو، مر جائے گا۔ تو پھر ماں نے کہا اگر تم زہر دے دو گی تو تم پہ شک ہو جائے گا کہ ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، تو ضرور بیوی نے زہر دیا ہوگا تو شوہر مر گیا۔ اب پھر ماں نے مشورہ دیا ایسا کرو کہ اس کو سلو پوائزن دو، 6 مہینے بعد، سال کے بعد مر جائے گا۔ تو اور یہ کہا کہ اور اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر اپناؤ اپنے شوہر کے ساتھ، اس سے محبت کرو، اس کی خدمت کرو۔ تو بیٹی اپنے گھر گئی اور شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، اچھے اخلاق سے پیش آنے لگی۔ 3 یا 6 مہینے گزرے، دونوں میں محبت دوبارہ بحال ہو گئی۔ اب یہ پوائزن بھی دیتی رہی، زہر بھی دیتی رہی۔ اب جب محبت پیدا ہو گئی، وہ بھی اس کا خیال رکھتا، یہ بھی اس سے محبت کرتی، دونوں میں ذہنی ہم آہنگی بھی ہو گئی، اتفاق اتحاد ہو گیا۔ اب یہ بیٹی اپنی ماں کے گھر آئی کہ ہم میں تو محبت ہو گئی اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اور آپ نے تو مجھے زہر کا مشورہ دیا تھا، اب سلو پوائزن وہ کام کرے گا، وہ مر جائے گا، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو آپ اب مجھے اس زہر کا، سلو پوائزن کا کوئی توڑ بتائیں، کوئی سولوشن بتائیں۔ تو ماں نے کہا کہ اصل میں کوئی پوائزن یا کوئی زہر میں نے نہیں دیا تھا، وہ تو ہاضمے کا چورن تھا، وہ ہاضمے کا چورن تھا جو تم اس کو دے رہی تھی، وہ نہیں مرے گا۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں ہمارے جب میاں بیوی، دیکھیں کبھی میاں شوہر جو ہے وہ غلط ہوگا، کبھی بیوی غلطی کرے گی، تو دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جب دونوں میں صلح نہیں ہو رہی ہو تو ہمارے بڑے جو ہیں نا، اس ہاضمے کے چورن کا کام کریں، تو انشاءاللہ گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ انا، اکڑ، تکبر سے گھر برباد ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سے، نرمی سے، پیار سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور طلاق کے جو معاملات ہیں اس کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔